بڑی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ آج ہمارے مابین جنوب ہند کی مشہور و معروف علمی و دینی شخصیت عارف باللہ شیخ طریقت مفسر عظیم محدث کبیر فقیہ جلیل نمونہ اسلاف محرک تحفظ شریعت حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی دامت برکاتہ، خلیفہ حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمہ اللہ و حضرت مولانا مفتی مہربان علی صاحب رحمہ اللہ، رکن شورا مظاہر علوم وقف سہارنپور، بانی و محتمیم جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم بنگلور، آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ حضرت اقدس دامت برکاتہم کا علمی و فکری تدبر، تعلیم و تدریسی تبحر، تقریری و تصنیفی فیضان، تربیتی و اصلاحی رجحان، سرزمین کرناٹک کی سرحد عبور کر کے بے شمار ممالک میں داخل ہو کر ہزاروں علماء کی روحوں کو جلا بخشا ہے اور لاکھوں مسلمانوں کی زندگیوں میں انقلاب لایا ہے اور انگنت انسانوں کو آراستہ و پیراستہ کیا ہے۔ صحن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ معزز سامعین کرام، ہم حضرت اقدس دامت برکاتہم کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت اقدس دامت برکاتہم اپنی گناہوں مصروفیات کے باوجود ہماری حقیر سی دعوت کو قبول کیا۔ دوستو، حضرت اقدس دامت برکاتہم محتاج تعارف نہیں ہے، ہر کوئی الحمدللہ حضرت اقدس دامت برکاتہم سے متعارف ہے، ہر کوئی روز بروز حضرت اقدس دامت برکاتہم سے فیضیاب ہونے کا اور حضرت اقدس دامت برکاتہم سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ آج سرزمین بی ٹی ایم لیوٹ اور اطراف و اکناف سے آئے ہوئے مہمانوں کو بھی فیضیاب ہونے کا اور استفادہ کرنے کا موقع مل گیا۔ یہ ہمارے لیے بلکہ خاص طور سے سرزمین کرناٹک کے لوگوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے درمیان ایک ایسے حق گو اور ایسے حق پرست، حق کا ساتھ دینے والے، حق پر مر مٹنے والی ذات کو پیدا کر دیا ہے، جن کے حق گوئی کے چرچے چہار کام کے عالم میں مشہور و معروف و مقبول ہیں۔ بلکہ میں اس سے بڑھ کر یہ میرے احساسات ہیں کہ میں یہ کہہ دوں تو بجا ہے، حضرت اقدس دامت برکاتہم کی ذات گرامی خاص طور سے سرزمین کرناٹک کے لوگوں کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ ہے اور جوہر نایاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، میں سوالت کے میدان میں نہیں جانا چاہتا، بلکہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے حضرت کی کن کن خوبیوں کو بیان کرو اور کن کن کو نہیں۔ جن کو چاہتا ہے کہ ہر خوبی کو بیان کرتا چلو، لیکن دوستو ایک بات کہہ دو، حضرت اقدس دامت برکاتہم نے ہر موڑ پر اس امت کی رہنمائی کی ہے، بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھایا ہے اور ضلالت و گمراہی میں پھنسے ہوئوں کو جلا بخشی ہے۔ معزز سامعین کرام، صوبہ کرناٹک کے شہر بلستان میں کیسے کیسے فتنے اور ضلالت و گمراہی میں پھنسے ہوئوں کو حضرت اقدس دامت برکاتہم نے سارے لوگوں کی رہنمائی کی ہے۔ حضرت اقدس دامت برکاتہم نے فوراً اس فتنے سے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، چاہیے وہ قادیانی کا فتنہ ہو، چاہے وہ مہدویت کا فتنہ ہو، چاہے وہ غیر مقلدیت کا فتنہ ہو، چاہے وہ بریلویت کا فتنہ ہو یا شیعیت کا فتنہ ہو یا مودودیت کا فتنہ ہو یا صدا اتحاد سے متعلق فتنہ ہو۔ معزز سامعین کرام، یہ میرے احساسات ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ گویا ہر موڑ پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اقدس دامت برکاتہم سے فتنے کے جڑ کو اکھاڑ کر پھینک دیا ہے اور جڑ سمیت ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا ہے، جس کی نظیریں آپ کو حضرت اقدس دامت برکاتہم کی کتابیں اور رسائل میں مل جائیں گی۔ میرے عزیز دوستو، میں زیادہ دیر آپ حضرات کے سامنے حائل نہیں ہونا چاہتا، اب انتظار کی گھڑی ختم ہوئی۔ اب میں حضرت اقدس دامت برکاتہم سے مؤدبانہ اور عاجزانہ
درخواست کرتا ہوں اور آپ حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ کمر بستہ ہو کر بیٹھ جائیں. انشاءاللہ حضرت قدس دامت برکاتہم اب ہمیں اپنی قیمتی ناصحانہ کلمات سے نوازیں گے. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کا یہ اجلاس دارالعلوم معارف القرآن صراط مستقیم مدرسے کا افتتاحی اجلاس ہے. اس افتتاحی اجلاس میں ہم نے ابھی مدرسے کے طلباء سے ایک بہت مختصر سا پروگرام سماعت کیا ہے. اس پروگرام میں بچوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی عقیدت میں، محبت میں نعت کا تحفہ پیش کیا، اور اسی کے ساتھ بعض بچوں نے ہمارے سامنے اسلامی عقائد کو کھول کھول کر بیان کیا، اور بعض بچوں نے اپنے مکالمے کے ذریعے دینی معلومات کو انگریزی زبان میں بڑے طریقے کے ساتھ میں پیش کرنے کی کوشش کی. یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آئی، اور اندازہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے سامنے آیا یہ دراصل بہت کچھ میں سے بہت تھوڑا سا پیش کیا گیا. بچے تو میرے خیال سے سبھی تیار ہوں گے، انہوں نے محنتیں کی ہوں گی، اور ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کے اوپر خصوصی توجہ دی گئی ہوگی، لیکن وقت کی نزاکت کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے استاد نے ایک بہت ہی مختصر سا پروگرام ہمارے سامنے رکھا، تاکہ ہم کو اور آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کس محنت سے یہاں پر ہو رہی ہے.
خوشی ہوئی. ماشاءاللہ بچے نے قرآن پاک بھی بہت اچھے انداز سے پڑھا، اور اسی طرح جو باتیں بچوں نے پیش کی یہ بھی اس طریقے کے ساتھ اور مستند باتیں ہمارے سامنے لائے. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہر مسلمان کو جاننا اور ہر مسلمان کو اس کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے. اس لیے کہ مسلمان کہتے اس کو ہیں جو اسلام کو مانتا ہے اور اسلام کو اپنی زندگی کے لیے لائے امن سمجھتا ہے. یہ ہندو مذہب کی طرح کوئی مذہب نہیں جس میں کچھ پوجا پاٹ کی کچھ باتیں کر لینے کے بعد انسان اپنی زندگی میں بالکل آزاد رہتا ہے، کمائے جس طرح وہ چاہے، کھائے جس طرح وہ چاہے، اور شادی بیاہ کرے جس طرح وہ چاہے، عقیدہ رکھے جو وہ چاہے وہ اللہ کو مانے نہ مانے، لیکن بہرحال کچھ پوجا پاٹ کر لیا تو وہ سمجھتا ہے کہ میں ہندو مذہب کا پجاری ہوں، ہندو مذہب کا ماننے والا ہوں. اسی طریقے پر ہمارا مذہب عیسائیوں کی طرح نہیں. عیسائی من مانی زندگی گزارتے ہیں، ان کے پاس کوئی شریعت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ضابط حیات موجود نہیں ہے. ہاں جب اتوار کا دن آتا ہے وہ اپنی چرچوں میں پہنچتے ہیں اور کچھ پوجا پاٹ کی باتیں ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک ہفتے تک وہ بالکل اپنی زندگی میں آزاد رہتے ہیں. یہی حال اور مذاہب کا ہے. لیکن انسان ان ساری چیزوں میں پڑھنے کے ساتھ زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں سیکھ سکتا. اس کے لیے کوئی اصول نہیں، اس کے لیے کوئی ضابطہ نہیں، اس کے لیے کوئی قانون نہیں. وہ ایک آزاد زندگی گزارتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام کو قبول کر لیتا ہے، تو پھر وہ ایک قانون کی زندگی گزارتا ہے، اصولی زندگی گزارتا ہے، اور چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، زندگی کے تمام شعبوں میں، تمام پہلوؤں میں زندگی گزارنے کے لیے اس کے پاس ایک اصول و ضابطہ ہوتا ہے. وہ جیسے چاہے کھا نہیں سکتا، جو چاہے وہ نہیں کھا سکتا، جب چاہے نہیں کھا سکتا، بلکہ اس کے لیے قانون موجود ہے کہ قانون اس کو بتاتا ہے کہ تو کیا کھا سکتا ہے، کیا نہیں کھا سکتا، اور کس طرح کھا سکتا ہے، کس طرح نہیں کھا سکتا. اسی طرح ایک آدمی کاروبار کرنا چاہتا ہے، کاروبار میں مسلمان آزاد نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کاروبار کر لے، نہ حلال کو دیکھے، نہ حرام کو دیکھے، نہ اچھے کو دیکھے، نہ برے کو دیکھے، اور پھر جس طریقے سے چاہے کاروبار کرنے لگے، سچ بول کر، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر. نہیں، اس کے لیے اصول ہے، اس کے لیے قانون ہے، اس کے لیے ضابطہ ہے کہ اس کو یہ کاروبار کرنا جائز ہے، یہ کاروبار کرنا ناجائز ہے، اور فلاں قسم کی چیز اس کے لیے درست ہے، فلاں قسم کی چیز اس کے لیے درست نہیں ہے، اور اس طرح بیپار کرنا جائز ہے اور اس طرح بیپار کرنا ناجائز ہے. اسی طرح ایک آدمی شادی کرنا چاہتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں شادی کرنا یہ اپنے من سے اور اپنے جی سے جیسا چاہے ہم کر سکتے ہیں. لیکن اسلام کہتا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک شادی کے مسئلے میں بھی تم پابند ہو. لڑکی کے انتخاب کا مسئلہ آیا، آپ پابند ہیں کہ کیسی لڑکی کا انتخاب کر سکتے ہیں اور کیسی لڑکی کا انتخاب نہیں کر سکتے. شریعت کہتی ہے دیندار کو دیکھ کر شادی کرو،
لڑکے کا انتخاب کرنا ہے، وہاں بھی یہ دیکھو کہ لڑکا دیندار ہو، دینداری کو مقدم رکھ کر اس کے بعد جو چاہے آپ کرے، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھو کہ لڑکی وہ لڑکا جس کی شادی ہونی ہے وہ دیندار ہے کہ نہیں۔ لیکن لوگ یہاں آزادی برتتے ہیں، جب شادی کا مسئلہ پیش آتا ہے لڑکی کے انتخاب کا معیار وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ حسین ہے کہ نہیں ہے، خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، اور پھر اس سے زیادہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مال بھی رکھتی ہے کہ مال نہیں رکھتی۔ مال کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے، حسن کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے، حسب و نسب کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ دین کی بنیاد پر شادی کرو۔ اگر دین کی بنیاد پر شادی ہوگی، یہ شادی اچھی بھی ہوگی اور دیر شادی ہوگی، خوشیوں والی ہوگی، برکتوں والی ہوگی۔ لیکن جب لوگ شادی کرتے ہیں اور انتخاب ہی میں غلطی کرتے ہیں، لڑکے کو دیکھنے جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ کماتا کتنا ہے، کیا کماتا ہے وہ نہیں دیکھتے، کتنا کماتا ہے دیکھتے ہیں۔ کیا کا سوال اگر آئے تو وہاں دیکھنا پڑے گا کہ اچھا کماتا ہے کہ برا کماتا ہے۔ ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ اچھی چیز کماتا ہو، بری چیز کماتا ہو، اور حلال کمائی کرتا ہو یا بری کمائی کرتا ہو، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا کماتا ہے۔ جو زیادہ سے زیادہ کمائی کرتا ہو سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکا بہت اچھا ہے، دین میں وہ صفر ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت کو پامال کرتا ہو، اللہ کے قانون کو پامال کرتا ہو، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ مسلمان اس سلسلے میں بھی آزاد نہیں ہے کہ وہ لڑکی کا لڑکے کا انتخاب کرنے جا رہا ہو تو وہ اپنی مرضی سے کرے، بلکہ شریعت اس کو پابند بناتی ہے کہ یہ دیکھو کہ لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، دیندار ہے کہ نہیں۔ لڑکی کا لڑکے کا انتخاب ہو گیا، انتخاب کے بعد شادی کا نمبر آیا۔ شادی کرنے میں بھی ہم آزاد نہیں ہے کہ جیسی چاہے شادی کرتے۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام بتاتے ہیں کہ شادی کیسی کرنی چاہیے۔ اسلام کے اندر شادی کا جو تصور ہے وہ عام مذاہب کے اندر نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ شادی اور نکاح دراصل ایک عبادت ہے، یہ کوئی دنیاوی کاروبار نہیں ہے، یہ کوئی دنیاوی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو دراصل عبادت ہے۔ لہذا اس کو عبادت کے طریقے پر انجام دینا چاہیے۔ اس کا عبادت ہونا علماء نے ایک عجیب بات سے ظاہر کیا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ دو چیزیں، دو عبادتیں دنیا میں ایسی ہیں کہ وہ عبادت شروع دور سے تمام شریعتوں کے اندر جاری رہی، یہاں تک کہ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور انسان یہاں سے جائے گا اور آخرت میں پہنچے گا اور پھر اس کے بعد جنت میں جائے گا تو وہ عبادتیں دو ایسی ہیں کہ جنت میں بھی ان کا سلسلہ جاری رہے۔ وہ دو عبادتیں کون سی؟ علماء کہتے ہیں ایک عبادت ایمان کی عبادت، ایمان بھی ایک عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے بھی یہ عبادت جاری ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک تمام شریعتوں کے اندر رہی ہے، ہماری شریعت کے اندر بھی ہے۔ ہر آدمی کو مومن ہو کر زندگی گزارنا چاہیے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اور پھر جب انسان یہاں سے چلا جائے گا، آخرت میں پہنچے گا اور جنت میں پہنچ جائے گا تو جنت میں بھی اس عبادت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر جانے کے بعد نعوذ باللہ ایمان ختم ہو جاتا ہو۔ جنت میں بھی جنت میں جانے والے مومن رہیں گے، ایمان کی حالت میں وہاں پر زندگی گزارے۔ فرمایا کہ دوسری عبادت جو ہر شریعت میں جاری رہی، ہر شریعت کے اندر مشروع رہی اور پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے جنت میں بھی جاری رہے گا، وہ دوسری عبادت نکاح کی عبادت ہے۔ کہ ہر نبی کی شریعت میں یہ سلسلہ رہا اور پھر جنت کے اندر بھی سلسلہ
سلسلہ نکاح کا قائم رہے گا. یہ ہے عبادت. لیکن ہم نے اس عبادت کو ایک دنیاوی معاملہ سمجھ لیا اور دنیاوی معاملے کی طرح اس کو کرتے ہیں اور اسی لیے جگہ جگہ بھٹکتے رہتے ہیں. بھائیوں، ایک عبادت ہے، اس عبادت کو اسی طریقے پر انجام دینا ضروری ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا. ہم جانتے ہیں کہ نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، حج کرنا عبادت، ذکر کرنا عبادت، تلاوت کرنا عبادت. یہ عبادتیں اسی طریقے پر انجام دینا ضروری ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا. اگر کوئی آدمی نماز پڑھنے لگے لیکن نماز میں وہ طریقہ نہ ہو اس کا جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آیا مسجد میں اور کھڑا ہو گیا شمال کی طرف، کھڑا ہو گیا جنوب کی طرف، یا کھڑا ہو گیا مشرق کی طرف، مغرب کی طرف اس نے رخ نہیں کیا، تو ساری دنیا جانتی ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس کی یہ نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا رخ بدل گیا. یہ اللہ کے نبی نے ہم کو نہیں بتایا تھا، یہ اللہ نے ہم کو نہیں بتایا تھا. نماز جو مشروع ہے وہ نماز ہے جس کے اندر رخ کیا جاتا ہے مغرب کی طرف، جس کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں. کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا ضروری. اگر کوئی رخ بدل کر نماز پڑھتا ہے ہم کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوگی. اسی طریقے پر اگر کوئی آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے نکاح کا رخ محمد رسول اللہ کی طرف نہ ہو بلکہ کافروں کی طرف ہو، ہندوؤں کی طرف ہو، عیسائیوں کی طرف ہو اور لوگوں کی طرف ہو، تو وہ نکاح کیسے ہو سکتا ہے جو نکاح کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کیا جا رہا ہے. تو یہ عرض کرنا تھا کہ مسلمان کسی چیز کے اندر آزاد نہیں. وہ عقیدے میں بھی پابند ہے کہ کیا عقیدہ رکھے کیا عقیدہ نہ رکھے، اور تمام چیزوں کے اندر پابند ہے. عبادات کے اندر بھی وہ پابند، عبادت کرے تو اس طرح کرے جیسے اللہ کے نبی نے اس کو بتایا، شریعت نے اس کو تنظیم کیا، اس سے ہٹ کر عبادت کا کوئی مفہوم نہیں. نماز کا بھی اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہونا ضروری، روزے کا بھی اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہونا ضروری، حج کا بھی اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہونا ضروری. حدیث میں آتا ہے کہ صحابی آئے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک طرف کو بیٹھے ہوئے تھے. وہ صحابی آئے، اپنے طریقے سے انہوں نے نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام پیش کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ موڑ لیا اور ان سے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے تو نماز ہی نہیں پڑھی. وہ صحابی واپس گئے اور انہوں نے دوبارہ اپنے طریقے سے اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کی اور نماز پڑھنے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوئے، سلام عرض کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر بھی اعراض کیا اور یہی فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ صحابی پھر تیسری دفعہ جا کے پڑھتے ہیں، پھر آ کے سلام عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی وہی جواب دیتے ہیں صلی فإنک لم تصلی. وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے جیسے نماز پڑھنا آتا تھا ویسے میں نے ادا کر دی ہے، اب آپ مجھے بتائیے کہ نماز کیسے پڑھوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہوتے اور ان کو ایک ایک کام، ایک ایک رکن کر کر کے دکھاتے. اس طرح کرنا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے، رکوع کا یہ طریقہ، سجدے کا یہ طریقہ، رکوع سے اٹھ کر یوں کھڑے ہوتے ہیں، اتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں، ایک سجدے کے بعد پھر دوسرا سجدہ یوں کیا جاتا ہے، درمیان کے اندر یہ فصل ہونا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو ساری بات بتائی. معلوم ہوا عبادت میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں کہ جیسی چاہے نماز پڑھ لے. اگر کوئی آدمی منمانا ذکر کرنے لگے، ذکر تو ہے اللہ ہی کا، لیکن ذکر کرنے کا طریقہ منمانی ہو، صحابہ کرام نے اس کو بھی
برداشت نہیں کیا. حدیث میں آتا ہے، امام دارمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے. ان کے شاگرد رحیم دوڑتے ہانپتے کامتے ان کے پاس میں آئے. کہنے لگے کہ حضرت فلاں مسجد کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور ایک خاص انداز سے ذکر کر رہے ہیں، ذرا آپ آئیے دیکھیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. جا کر دیکھا تو وہ لوگ چلے گئے، موجود نہیں تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے شاگرد سے کہا کہ دوبارہ اگر تم ان کو دیکھو تو مجھے خبر دینا. دوسری دفعہ انہوں نے آ کر بتایا کہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک خاص طریقے سے ذکر کرتے ہیں. خاص طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی بیچ میں بیٹھ گیا ہے، اطراف و اکناف خود کے کچھ لوگ بیٹھ گئے ہیں، بیچ والا، اور یہ سب کے سب لوگ کنکریاں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. بیچ والا کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو ساری کی ساری مجلس لڑ میں ملاتی ہے اور کہتی ہے لا الہ الا اللہ. وہ کہتا ہے 100 دفعہ ایسے پڑھو، تو 100 دفعہ لڑ میں ملا کر یہ لوگ پڑھتے رہتے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اچھا چلو دیکھتے ہیں. چنانچہ آپ تشریف لے گئے. جا کر دیکھا تو لوگ اس طرح بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے بہت ہی گہرا ایسا تعلق رکھتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں ان کا آنا اور جانا اس طرح ہوتا تھا کہ بہت سارے صحابہ کہتے ہیں ہم تو ایک زمانے تک یہ سمجھتے رہے کہ عبداللہ بن مسعود حضور کے گھر کے آدمی اتنے قریبی تعلق ہوا ہے. بڑے صحابہ میں ان کا شمار، فقیہ صحابہ میں ان کا شمار، مجتہد صحابہ میں ان کا شمار. ان کی قرآن کی تلاوت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراہا اور فرمایا کہ جس کو قرآن پڑھنا سیکھنا ہو وہ عبداللہ بن مسعود سے جا کر سیکھے. اور یہ ان 9 صحابہ میں داخل ہے جن 9 صحابہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بات کی اجازت اپنی زندگی میں دے دی تھی کہ میرے موجود ہوتے ہوئے تم فتویٰ بھی دے سکتے ہو. اتنے بڑے صحابی. وہ اٹھ کے تشریف لے گئے. جا کر وہاں پر ان لوگوں کا یہ حال دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بیچ میں ایک آدمی بیٹھا ہے، کنکریاں رکھی ہوئی ہے، اور وہ لوگ اس طرح ذکر کر رہے ہیں، لے ملا کر سب سے سب کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود جیسی عظیم ہستی وہاں پر کھڑے ہو کر ان کو ڈانٹتی ہے، اور یہ کہتے ہوئے لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ان کو مسجد سے نکال دیا کہ تم بدعتی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ابھی موجود ہے دنیا میں، اللہ کے نبی کے کپڑے موجود ہے ابھی دنیا میں، اتنا جلدی تم نے بدعت کو جاری کر لیا. معلوم ہوا بھائیوں، ذکر کرنے میں بھی آزاد نہیں، نماز میں بھی آزاد نہیں، روزے میں بھی آزاد نہیں، اور کسی اور عبادت میں ہم آزاد نہیں. جو چیز چاہے ہم کرنے لگے، بلکہ پوچھنا پڑے گا کہ اے اللہ آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، مجھے وہ طریقہ معلوم ہو جائے کہ کیا ہے. اگر وہ طریقہ معلوم نہیں کرتے، اگر وہ سنتیں معلوم نہیں کرتے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائی اور دکھائی، اور آدمی کو جی میں آیا جیسی چاہے عبادت کرنے لگا، جو چاہے کرنے لگا، تو اس کا نام عبادت نہیں ہو جاتا، وہ عبادت مقبول نہیں ہو جاتی. اسی لیے بھائیوں، اللہ نے ایک طرف قرآن کو نازل کیا تو دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. کیا اللہ چاہتے تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر گھر میں قرآن کا ایک نسخہ اتار دیتے کہ اس کو پڑھ لو، لیکن پڑھتے تو بھٹک جاتے. میری سمجھ میں ایک آتا، آپ کی سمجھ میں ایک آتا، آپ کچھ بولتے میں کچھ بولتا. اس لیے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ میں قرآن کو نازل کر رہا ہوں، لیکن قرآن کی تشریح، قرآن کی تفہیم، قرآن کی توضیح اور قرآن کو سمجھانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ جائیے بندوں کو دکھائیے. اب جو نماز کا طریقہ حضور نے بتا دیا وہ طریقہ متعین ہو گیا،
جو حق کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتا دیا وہ طریقہ متعین ہو گیا، اب اس کے خلاف کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے پر بھائیوں، معاشرت، ہماری گھریلو زندگی، آپسی زندگی، بھائیوں کے ساتھ کی زندگی، بیویوں کے ساتھ کی زندگی، بچوں کے ساتھ کی زندگی، رشتہ داروں کے ساتھ کی زندگی، پڑوسیوں کے ساتھ کی زندگی اور مختلف لوگوں سے واسطہ اور طریقہ واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ اس درمیان میں ایک دوسرے سے جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں ہم کو کیسا زندگی کرنا چاہیے، بیوی کے ساتھ زندگی کے کیا اصول ہے، ماں باپ کے ساتھ زندگی کا طریقہ کیا ہے، بچوں کی تربیت کا، بچوں کی تعلیم کا کیا نظم ہے، اور اللہ نے ہمارے اوپر اس کی کیا ذمہ داریاں رکھی ہے، دوستوں سے سلوک کیسا ہو، رشتے داروں سے سلوک کیسا ہو، پڑوسیوں سے سلوک کیسا ہو، اور دوست احباب سے سلوک کیسا ہو، محلے والوں سے طریقہ کیسا ہو، یہ ایک معاشرت کی زندگی ہے، اور اس معاشرت کی زندگی کے لیے بھی قرآن و حدیث کے اندر ساری باتیں بتا دی گئی۔ لیکن جب سے ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، معاشرت کی زندگی وبال جان بن گئی۔ روزانہ جھگڑے ہیں، روزانہ فساد ہے، خلا اور طلاق کے واقعات ہیں، روزانہ آپ جا کر دیکھو پولیس اسٹیشنوں میں مسلمانوں کی بھیڑ لگی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اپنی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، دین کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، مسلمانی کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم نے معاشرت کی زندگی کے لیے جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے اصول و قوانین و ضوابط اور تعلیمات و تلقینات عطا فرمائے تھے، ان ساری چیزوں کو ہم نے خود سے پشت ڈال دیا۔ اور پھر اس سے آگے بڑھیے، معاملات کی دنیا، کاروبار کی دنیا، تجارت کی دنیا، ایک دوسرے سے لین دین کی دنیا ہے۔ بازاروں میں آپ جاتے ہیں، کمائی کے ذرائع اختیار کرتے ہیں، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی ویپار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، منڈیوں میں جاتا آتا ہے، مختلف قسم کے کاروبار ہوتے ہیں۔ شریعت کے اندر اس کے سلسلے میں بھی اصول و ضابطے بتائے۔ ہم کو آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا کہ تم جیسا چاہے کماؤ اور جو چاہے کماؤ، نہیں کمانے کا اصول ہے، جمانے کا اصول ہے، اور اسی طریقے پر کیا کمائے کیا نہ کمائے اس کے بارے میں شریعت نے احکام ہم کو دیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرض نماز ادا کرنے کے بعد ایک مسلمان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ حلال کمائی کی فکر کرے۔ حلال کمائی سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی فرضیت کو بتایا، اس کی ضرورت کو بتایا۔ مسلمان کاروبار کرنے جائے گا، اچھی کمائی کرے گا، گھر میں نہیں بیٹھا رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت سی احادیث کے اندر اس بات کی تعلیم دی اور تلقین فرمائی، ترغیب دی کہ کوئی مسلمان بیکار زندگی نہ گزارے، تجارت میں لگے، ملازمت میں لگے اور کسی ذریعے سے کمائی کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابی حضور کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ فقیر ہوں، یا رسول اللہ غریب آدمی ہوں، میری امداد ہو، میری نصرت ہو، میرا تعاون کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس میں بلایا اور فرمایا کہ بھائی تمہارے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے، کوئی چیز تمہارے پاس ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں ایک چیز موجود ہے۔ ایک پیالہ ان کے پاس موجود تھا۔ فرمایا کہ جاؤ اس پیالے کو لے کر آؤ۔ وہ گھر گئے اور ان کے پاس ایک پیالہ موجود تھا، وہ اٹھا کے لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان میں اعلان فرمایا کہ اس کو کون خریدے گا؟ ایک صاحب کہنے لگے یا رسول اللہ میں خرید لیتا ہوں 1 درہم میں۔ حضور نے فرمایا میں یزید، اس سے زیادہ دے کر کون خریدے گا؟ ایک دوسرے صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس کو 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تم لے لو، 2 درہم لاؤ۔ 2 درہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیے اور مانگتے ہوئے آنے والے صحابی کو دیا اور فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور بازار سے کلہاڑی خرید کر لے آؤ۔ سنا کہ وہ صاحب گئے
कुल्हाड़ी खरीद के ले आए, अल्लाह के रसूल की खिदमत में पेश की। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी में जो पकड़ने के लिए वो लकड़ी होती है वो अपने हाथ से उसमें फिट कर दी और उनके हाथ में देकर कहा कि इसको ले जाओ, जंगल में जाओ, लकड़ियां काटो और बाजार में लाकर इसको भेजो और 15 दिन से पहले मुझे तुम्हारा चेहरा नजर नहीं आना चाहिए। मेरे पास 15 दिन तक आने की जरूरत नहीं, 15 दिन तक यही काम करते रहो। वो सहाबी चले गए। 15 दिन तक उन्होंने लकड़ियां काट काट कर बाजार में लाकर बेचना शुरू किया और थोड़ा बहुत नफा भी उनको हो गया। असल के साथ नफा भी ये कई दिनों के बाद हुजूर की खिदमत में लेकर आए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने देखकर मुस्कुराया और फरमाया कि बताओ ये सूरत तुम्हारी अच्छी है कि वो सूरत अच्छी थी? भीख मांग के आए थे, जिल्लत के साथ, रुसवाई के साथ, दूसरों के सामने जलीलो खार हो रहे थे, वो सूरत अच्छी है या ये सूरत अच्छी है? क्या आप तुम इस काबिल हो गए कि दूसरे को भी दे सकते हो? मालूम हुआ कि इस्लाम हमको तालीम देता है, कमाई करो, ये फर्ज है तुम्हारे ऊपर। नमाज का, जुमा की नमाज का वक्त आए तो कुरान मजीद कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। जब जुमा के दिन अज़ान हो जाए तो नमाज और खुतबे की तरफ दौड़ो, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो, व ज़रुल बैअ और बैअ तिजारत और कारोबार को बंद कर दो। अब कारोबार करना जायज नहीं, अज़ान हो जाने के बाद जुमा में कारोबार नहीं जारी रख सकते, उसका बंद कर देना फर्ज है, उसका बंद न करना हराम और नाजायज है। और उस वक्त सिर्फ इतना नहीं कि भाई एक भाई बैठा हुआ है, एक भाई नमाज पढ़ने चला गया और उसको आया तो ये भाई नमाज पढ़ने किसी और जगह गया, कारोबार बंद ही नहीं हुआ। एक भाई उधर नमाज पढ़ता है जहां 1:30 बजे नमाज होती है और एक भाई 2 बजे नमाज पढ़ने जाता है, लेकिन कारोबार बंद नहीं करते। ये कुरान के खिलाफ है, इसलिए कि कुरान कहता है कि उस वक्त में कारोबार को बंद कर देना तुम्हारे ऊपर जरूरी। अच्छा ये हुआ। अब उसके बाद अल्लाह ताला अगली आयत में कहते फइज़ा क़ुज़ियतिस सलाह, नमाज तो आने थे, कारोबार को बंद कर। जब यहां पर आ चुके हो, अब नमाज हो गई, खुतबा हो गया, नमाज पे फरागत हो गई। फइज़ा क़ुज़ियतिस सलाह, जब नमाज खत्म हो जाए, नमाज पे फरागत हो जाए, फंतशिरू फिल अर्ज़, अब जमीन में फैल जाओ, अपने कारोबार करने के लिए जाओ। मस्जिद में आप बैठे रहना कोई तुम्हारे लिए इबादत नहीं है। अब तुमको जाना चाहिए बाजारों में, घूम फिर कर कारोबार में लग जाना चाहिए। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह के रिज़्क़ को वहां तलाश करो। अल्लाह ने रिज़्क़ को लफ्ज़ फज़ल से ताबीर किया है, फरमाया वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह के फजल को तलाश करो। बाजारों में जाकर जो तलाश किया जाता है वो रिज़्क़ तलाश किया जाता है, हलाल कमाई तलाश की जाती है। अल्लाह ने उस हलाल कमाई के लिए लफ्ज़ फजल इस्तेमाल करके तिजारत और कमाई के ज़राए को एक बहुत ही फजीलत मआब करार दे दिया। बताना यह है कि इस्लाम ये तालीम देता है, कमाई करना है और इसमें लगना है। मुसलमान को बेकार नहीं रहना है, मुसलमान को किसी और की जेब की तरफ नहीं देखना है, मुसलमान को किसी और के हाथ की तरफ नहीं देखना है। उसको तो यह देखना है मैं देने वाला बनूं, मुझे लेने वाला नहीं बनना चाहिए। एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से बेहतर होता है। नीचे का हाथ लेने वाला हाथ होता है। जब आदमी लेना चाहता है ना यूं करता है, और जब देने वाला होता है वो ऊपर यूं देता है। देने वाले का हाथ ऊपर का, लेने वाले का हाथ नीचे का। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऊपर वाला हाथ यानी देने वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अफजल और बेहतर है। इसलिए तुम देने वाले बनो, लेने वाले नहीं बनो। लेकिन अफसोस की बात है अब लेने वालों की तादाद ज्यादा हो गई। नौजवान लोग कमाई करते हैं कि नहीं करते, लेकिन जब शादी का वक्त आता है तो लड़काई नजरों से लड़की वालों और लड़की पर नजर डालते हैं कि वहां से कुछ हमको मिल जाते।
جہیز وہاں سے مل جائے، جوڑا وہاں سے مل جائے، کار وہاں سے مل جائے، بنگلہ وہاں سے مل جائے، ضرورت کی چیزیں وہاں سے مل جائے، بھائیوں ہم کو تو اللہ کے نبی نے تعلیم یہ دی ہے کہ تم دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو۔ یہ بے حیائی کی بات ہے، یہ بے شرمی کی بات ہے، یہ ذلت کی بات ہے، یہ رسوائی کی بات ہے کہ آدمی دوسروں سے لینے کی فکر میں لگ جائے۔ اسے تو یہ فکر کرنا چاہیے کہ میں کمائی کروں اور کسی غریب سے غریب لڑکی کو بھی لینے کی میرے اندر وجہ ہے، میرے اندر کیپیسٹی پیدا ہو جائے کہ میں اس کے لیے سب کچھ فراہم کروں۔ بہرحال بتانے یہ تھا کہ یہ معاملات کی دنیا، ایک طرف کو حکم دیا گیا کمائی کرو، لیکن کمائی کے سلسلے میں اسلام کی ایک اہم تعلیم یہ ہے اجلیو فی الطلب۔ فرمایا کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے ایک وحی آئی اور اس کا القاء میرے دل میں کیا گیا، اور جو القاء کیا گیا اس کے اندر مجھے تعلیم دی گئی اجلیو فی الطلب۔ کمائی کرنے میں اجمال ہونا چاہیے، اس کے اندر پوری طرح انہماک نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی دن نہیں دیکھتا، رات نہیں دیکھتا، نماز نہیں دیکھتا، اچھی اور بری نہیں دیکھتا، بلکہ دن اور رات اسی کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا کہ تم نماز چھوڑ کر، فرائض کو چھوڑ کر، اہم و ضروری کاموں کو چھوڑ کر سب کے سب اسی میں لگ جاؤ کہ بس اسی کے ہو کے رہ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں مجھ کو حکم دیا گیا ہے اجملوا فی الطلب، کہ طلب کے اندر اجمال ہونا چاہیے، اختصار ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کے اندر انہماک ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کمائی تو کرو، لیکن کمائی میں حلال کا اور اچھی کمائی کا آدمی سب فکر سوار ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو بھی آ جائے اس کو لینے بیٹھ جائے، اچھا آ گیا لے لیا، برا آ گیا تو لے لیا۔ اگر برائی کی چیز اور حرام کی چیز انسان کی کمائی میں داخل ہوتی ہے تو اس کی زندگی کے اندر بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ سود سے احتیاط نہیں کرتے، رشوت خوری سے پرہیز نہیں کرتے، اور حرام مال سے پرہیز نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حرام پیسہ اگر کسی کا جسم اس سے پلا ہو، وہ جسم جہنم کا زیادہ مستحق ہے، وہ تو جہنم میں جانے کے قابل ہے، جنت میں جانے کے قابل کیسے ہو جائے گا؟ جس جسم کو پروان چڑھایا گیا ہو، جس جسم کو بنایا گیا ہو، موٹا تگڑا کیا گیا ہو حرام کمائی کے ذریعے سے، وہ جنت کے لیے نہیں، وہ تو جہنم کے زیادہ مستحق۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی حرام کمائی کو اختیار کرتا ہے اس کے اندر سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ اب یہ برکتیں اٹھا لی گئی، جہنم کا آدمی مستحق ہو گیا، کاروبار کر رہا ہے، مال پیسہ تو خوب آ رہا ہے، لیکن جیسے آ رہا ہے ویسے وہ جا بھی رہا ہے۔ لوگ اس کی فکر نہیں کرتے کہ ہمارے پاس تھوڑا آئے لیکن بڑا اچھا مال آئے، اس کی فکر زیادہ کرتے ہیں کہ اچھا آئے کہ برا آئے لیکن زیادہ آئے۔ بھائیوں زیادہ کی فکر نہ کرو بلکہ اس کی فکر کرو کہ اچھی کمائی ہو۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر کسی آدمی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے اور دوسرا ایک آدمی ہے، اس آدمی کو 1000 روپے ملے، اس نے کمائی کی 1000 روپے اور اس نے کمائی کی تو 1 لاکھ روپے اس کو آئے، لیکن جس آدمی کو 1 لاکھ روپے آئے ہیں اللہ نے اسے بیماریوں میں مبتلا کر دیا۔ اب روزانہ ڈاکٹروں کو کھلاتا ہے، نرسوں پر لگاتا ہے، ہاسپٹلوں پر لگاتا ہے اور تقسیموں پہ لگاتا ہے، یا یہ کہ کسی اور مصیبت میں اس کو اللہ نے ڈال دیا یا کسی مقدمے میں اس کو پھنسا دیا۔ اب وہ سارے کا سارا لاکھ روپے کا مال یہاں پر اجاڑ ہو رہا ہے۔ ایک وہ آدمی ہے جو 1000 روپے کمایا، وہ آرام سے اپنے گھر میں بیٹھا ہے، 1000 روپے کی چھوٹی موٹی پونجی سے اپنی ضرورت کی چیزوں کو پورا کرتا جا رہا ہے۔ آپ بتائیے کہ دونوں میں افضل و بہتر کون؟ 1 لاکھ روپے کمایا اور یوں اجاڑ ہوئے، اور ایک آدمی 1000 روپے کمایا لیکن 1 پیسہ بھی اس کا بیکار نہیں ہوا، ضرورت میں خرچ ہو گیا۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ 1000 کما کر اس کو سکون ملا اور اس کو بے سکونی مل گئی 1 لاکھ روپے کے باوجود۔ اسی آدمی کو حلال
حلال پر دارالعلوم دیوبند میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہوتے ہیں. دیوبند کے اندر ایک صاحب تھے اور وہ لکڑیاں کاٹتے تھے اور لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچ کر کچھ روپے جمع کر لیتے تھے, پیسے جمع کر لیتے. انہوں نے سوچا کہ مجھے دارالعلوم دیوبند کے جو بڑے بڑے بزرگان دین ہیں ان کی دعوت کرنی چاہیے. اس لیے انہوں نے اپنی پونجی میں سے تھوڑا جمع کرنا شروع کر دیا. بہت دنوں کے بعد وہ 2 روپے ہوئے. وہ 2 روپے لا کر انہوں نے مولانا یعقوب صاحب کو دیے اور کہا کہ حضرت یہ 2 روپے میں نے جمائے ہیں, یہ یہاں کے بزرگوں کی دعوت کے لیے آپ اس سے کچھ کھانا بنا کر یہاں کے تمام بزرگوں کو میری طرف سے کھلا دی. حضرت نے گڑ کے چاول بنائے, میٹھے چاول جسے کہتے ہیں. 2 روپے میں سارے لوگوں کو کھلانا تھا تو انہوں نے 2 روپے میں چاول منگائے, گڑ منگایا اور اس کے بعد اس کو پکوایا. پکوانے کے بعد سارے وہاں کے بزرگوں کو کھلا دیا, خود بھی اس کو کھایا. حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس حلال کمائی کی یہ برکت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ جب سے وہ کھایا تھا 2 مہینے تک گناہ کا وقت کا بھی نہیں آیا. آج لوگ گناہ کرتے, حرام میں مبتلا ہوتے, برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی برائی کی چیز کھاتا ہے, حرام و حلال کی تمیز کے بغیر کھاتا ہے, غلط جذبات اس کے اندر پیدا ہوتے. بہرحال یہ ساری باتیں میں نے اس لیے آپ کے سامنے عرض کی کہ ہم کو یہ سمجھ میں آئے کہ مسلمان کسی موقع پر بھی آزاد نہیں, عقیدے میں بھی اور پابند, اعمال میں بھی اور پابند, معاشرت میں بھی اور پابند, اخلاق میں بھی اور پابند, معاملات کے اندر بھی اور پابند. یہ ساری کی ساری چیزیں ایک مسلمان کو ضروری ہے کہ شریعت کے مطابق انجام دے. لیکن سوال یہ ہے کہ شریعت ان سب چیزوں میں کیا کہتی ہے, ہماری کیا رہبری کرتی ہے, رہنمائی کرتی ہے, یہ بات ہمیں کیسے معلوم ہوگی؟ یہ بات کہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے, یہ بات کہ عبادت کیسی ہونی چاہیے, اور یہ بات کہ ہمارا نکاح کیسا ہونا چاہیے, ہماری اور مختلف قسم کی معاشرتی زندگی کے مسائل کیسے حل ہونا چاہیے, ہمارے اندر اچھے اخلاق کیسے ہونے چاہیے, ہمارے اندر کے معاملات صحیح کیسے ہونے چاہیے, یہ ساری بات بتانے کے لیے بھائی کے بزرگوں آپ کو مدارس اسلامیہ اور قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا ہو. چونکہ مدرسے کا جلسہ ہے, میرے ذہن میں یہ آیا
জামাত করে আজান হতে মান বলো یہ جلسہ مدرسے کا جلسہ ہے تو اس سے مجھے یہ بتانا تھا کہ مدارس اسلامیہ میں یہی سب باتیں ہوتی ہیں جو سیکھی اور سکھائی جاتی ہے کہ ایک آدمی کو پکا اور سچا مسلمان کیسا بننا چاہیے، اس کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. آج عقیدوں کے اندر بڑا فتور ہے. مسلم معاشرے کے اندر عقائد کا فتور اتنا بڑھ گیا کہ اس کی وجہ سے مسلمان بہت سارے غیر مسلموں کے عقیدے کو اپنا عقیدہ بنائے ہوئے ہیں. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آج کل یہ واسطوں کے نام سے ایک عجیب و غریب بے وقوفانہ اور احمقانہ قسم کی بات لوگوں کے درمیان میں چل رہی ہے. لوگ گھروں کو توڑ رہے ہیں اور ادھر کا دروازہ ادھر لگاتے ہیں، ادھر کا کمرہ ادھر بدلتے ہیں، دریچے بدل رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ واسطوں کے مطابق گھر بننا چاہیے. واسطوں کیا ہے؟ یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ ہندوانہ عقیدہ ہے، ہندوؤں کے ویدوں میں لکھا ہوا عقیدہ ہے. اس کو لوگوں نے ایک سائنٹیفک چیز سمجھ لیا اور اس کو اپنے گھروں میں داخل کر رہے ہیں. ایک گھر میں پہلے جانا ہوا تھا میرا، تو میں نے جو ہے اس گھر کو دیکھا تھا کہ دروازہ کدھر کو ہے. پھر چند سالوں کے بعد جب ایک مرتبہ اسی گھر میں مجھ کو وہاں کے لوگ بلائے، میں وہاں پر گیا تو دیکھا کہ دروازہ دوسری طرف کو ہو گیا. میں پریشان ہوا کہ بھائی آپ کا دروازہ تو ادھر تھا، ادھر کیسے ہو گیا؟ تو کہنے لگے نہیں، یہ واسطوں کی وجہ سے ایسا کر دیا ہے. میں نے کہا اسلام کو واسطوں سے کوئی واسطہ نہیں. یہ اسلام ہے. اسلام یہ ایسا عقیدہ جو بالکل بیوقوفوں جیسا عقیدہ ہو، اس سے کیا آخر اسلام کو تعلق ہو سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ دروازہ ادھر ہو موت نہیں ہوگی، دروازہ ادھر ہو موتیں ہو جائیں گی، اور پھلا جگہ دریچہ رکھا جائے تو اس میں برکتیں آئیں گی، پھلا جگہ دروازہ نہ رکھا جائے تو نحوستیں آئیں گی. بھائیو بزرگوں، اگر ہم نے دین کو اپنے گھروں میں جاری کر لیا تو خدا کی قسم ہے ساری برکتیں ہی برکتیں رہیں گی، ساری نحوستیں نکل جائیں گی. لیکن ہم نے گھروں کو مسلمان جیسا گھر نہیں بنایا. ہم نے اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، اپنے گھروں کے اندر تلاوت کا اہتمام نہیں کیا. ہم نے اس کو اس انداز کا نہیں بنایا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، جیسے صحابہ کرام چاہتے تھے. تو ہم ہزار کچھ کر لیں لیکن کبھی کوئی نحوست کو آپ روک نہیں سکے. جس گھر میں نماز نہ ہوتی ہو، جس گھر میں تلاوت نہ ہوتی ہو، جس گھر میں اللہ کو یاد نہ کیا جاتا ہو، جہاں پر ٹیویاں چلتی رہتی ہو، بے حیائی کی باتیں ہوتی رہتی ہو، غلط کام جہاں پر ہوتے رہتے ہو، وہاں پر کبھی برکت نہیں آیا کرتی اور وہاں پر اللہ کے فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے. جب اللہ کے فرشتے نہیں آئیں گے، رحمتیں کیا لائیں گے، برکتیں کیا لائیں گے، عافیتیں کیا لائیں گے، سلامتیاں کیا لائیں گے؟ وہاں تو شیطان آئیں گے اور ان کی وجہ سے نحوست بن گئی. اس لیے اسلام کے جو عقیدے پھیل رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے معلوم کریں، مدارس کی طرف رجوع کریں، اہل علم کی طرف رجوع کریں، علماء حق کی طرف رجوع کریں اور ہم ان سے معلوم کریں اسلام کیا عقیدہ تعلیم دیتا ہے. اسلام کہتا ہے ہر کام کرنے والا خدا ہے، وہی دینے والا، وہی لینے والا. ایک بچے نے ابھی کھڑے ہو کر ہمارے سامنے عقیدوں کی ایک فہرست پیش کر دی. بچہ بیان کر رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے بڑوں کو نہیں معلوم ہے، بہت سے پڑھے لکھوں کو نہیں معلوم ہے، بہت سے گریجویٹ لوگ موجود ہیں لیکن ان
اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، آخرت کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ ہو اور تقدیر کے بارے میں کیا عقیدہ ہو. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے سب کچھ اللہ کرتا ہے، نحوست دینا بھی خدا کا کام ہے، نحوست کو لینا بھی اللہ کا کام ہے. شفا کا دینا اسی کا کام ہے اور بیماری کا عطا کرنا اسی کا کام ہے. لیکن آج ہم نے معلوم نہیں کیا سمجھ لیا. آج لوگ ایسے موقع پر جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، خدا کی طرف سجود کرنے کے بجائے کوئی تو جا رہا ہے آمین و تعمیر کی طرف. اور بہت سے ایسے بھی مسلمان دیکھے گئے جو مندروں اور چرچوں میں جا رہے. مندروں میں جانے سے، وہاں پر جا کر وہاں کے پجاریوں سے کچھ لینے سے کیا ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ کیا بچہ دینا اس کا کام؟ کیا لڑکی دینا اس کا کام؟ کیا ہمارے مسائل کو حل کرنا پجاری کے اختیار میں ہے؟ لیکن دیکھیے مسلمانوں میں کیسے کیسے عقیدے، کیسی کیسی غلط باتیں داخل ہو رہی ہیں. اس لیے بھائیوں ایک بات کو عام کیجیے، بات یہ عام کیجیے کہ ہر مسلمان پر تعلیم دینی حاصل کرنا فرض ہے اور اس کو ترغیب دیجیے. مدارس کی طرف جائیے، مدارس میں علماء سے رابطہ کیجیے، عقائد کو سیکھیے، اعمال کو سیکھیے، معاشرت کی اسلامی معاشرت کو سیکھیے، اسلامی معاملات کو سیکھیے، اچھے اور برے کی پہچان پیدا کیجیے اور اس کی تبلیغ بھی دوسروں کو کیجیے کہ یہ حق کی بات ہے، دوسروں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. معاملات کی خرابی کے نتیجے میں ایک واقعہ یاد آیا مجھے. ایک لڑکی کالج میں پڑھتی تھی اور اس نے کسی جگہ سے اسلام سے متعلق کچھ کتابیں دیکھی تو اس کو بہت اچھی لگی. اس نے اسلام اندر ہی اندر قبول کر لیا. اس نے کہا بڑا پاکیزہ مذہب ہے، بڑا شاندار مذہب ہے، بڑا روحانیت والا مذہب ہے اور اس کے اندر بڑی نورانیت ہے. اس نے اسلامی کتابوں کو دیکھ کر متاثر ہو کر دل میں ایمان قبول کر لیا اور وہ ہندوؤں کی لڑکی تھی، اس نے مندر کو جانا بند کر دیا. اب اس کا باپ اس کو بلاتا ہے چلو مندر کو، ماں کبھی اس کو بلاتی ہے، بھائی بہن اس کو بلاتے ہیں، لیکن وہ کوئی عذر کر دیتی. چند دنوں تک تو انہوں نے دیکھا، پھر اس کے بعد ان کے دلوں میں خدشات اور کچھ جو ہے شکوک پیدا ہو گئے کہ لڑکی مندر کیوں نہیں آتی. ایک دن وہ اپنی کالج گئی ہوئی تو اس کے ماں باپ نے اس کا المار کھول کے دیکھا کہ اس میں کوئی سراغ اگر ملتا ہے تو دیکھے. جب المار کھولا تو اس کے اندر دیکھا کہ اسلام کے بارے میں کتابیں موجود ہیں. جب یہ دیکھا باپ نے تو فوراً سمجھ گیا کہ دراصل یہ اسلام کی کتابیں پڑھ کر مسلمانوں سے متاثر ہو گئی ہے اور اسلام سے متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کر لیا ہے. اور اسلام تو یہ کہتا ہے کہ مندر جانا جائز نہیں ہے، اس لیے اس نے مندر کو آنا چھوڑ دیا ہوگا. لا محالہ یہ دن میں مسلمان ہو گئی. اس نے کتابیں اٹھا کے دیکھی تو اس نے صحابہ کرام کے حالات پر ایک کتاب لکھی. اس میں صحابہ کرام کی دیانت، ان کے پاکیزہ اخلاق، ان کی سچائی، ان کی امانت داری، ان ساری چیزوں پر بہت سارے واقعات اس کے اندر صحابہ کرام سے بتائے گئے تھے. کہیں ابو بکر صدیق کا واقعہ ہے، کہیں عمر بن خطاب کا واقعہ ہے، کہیں زید بن ثابت کا واقعہ ہے، کہیں ابن مسعود کا واقعہ ہے. یہ سارے واقعات اس کے اندر لکھے ہوئے تھے. باپ نے ادھر سے ادھر سے دیکھا اور اس کو پڑھ کر سمجھ لیا کہ میری بیٹی نے ان کتابوں کو پڑھ کر ضرور اسلام قبول کر لیا ہو. اب وہ پریشان ہوا کہ اس کو میں کیسے سمجھاؤں کہ اسلام چھوڑ دے. اب ذرا غور کرو اس واقعے پر کہ جب وہ لڑکی اپنی کالج سے واپس آئی تو اس کا باپ ایک پروگرام پہلے ہی تیار کر چکا تھا اپنے دماغ میں. لڑکی کے آتے ہی لڑکی سے کہا کہ بیٹی آج میرے کچھ دوست آنے والے ہیں اور ان کے لیے کچھ بازار سے فروٹ لانا ہے، اس لیے فوراً تم جاؤ اور جا کر فروٹ خرید کے لے آؤ. لڑکی نے کہا بہت اچھا. اور وہ تیاری کر کر بیگ اٹھا کے نکلنے لگی. جب باہر اس نے نکلنا چاہا تو باپ نے اسے کہا کہ دیکھو جب بازار جاؤ تو مسلمان کی دکان سے خرید کے لاؤ. اس کے دل میں بھی تھا کہ مسلمان بہت اچھے ہوتے ہیں. ہم ذرا سنیں اس واقعے کو اور عبرت حاصل کریں کہ آج ہماری زندگی کیسی زندگی. اس لڑکی سے باپ نے کہا کہ بیٹی دیکھنا مسلمان کی دکان سے خرید کے لا.
اور جا کر خرید کے لے آئی، باپ کے ہاتھ میں ماں کے ہاتھ میں دیا۔ اب انہوں نے کھول کے اس کو دیکھا تو کھول کے وہ دیکھتے ہیں تو فروٹ جو آیا تھا بازار سے آدھا اچھا ہے اور آدھا سڑا ہوا ہے۔ باپ نے بیٹی کو بلایا اور کہا کہ بیٹی میں نے تو تجھے کہا تھا نا کہ کسی مسلمان کی دکان سے لانا، تو کہاں سے لے آئی؟ اس نے کہا میں تو مسلمان ہی کی دکان سے لائی ہوں۔ کہا کہ ادھر آؤ، یہ دیکھو کیسا ہے۔ اس نے دکھایا اور کہا یہ ہوتے ہیں مسلمان، کتابوں میں لکھتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں عمل ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ جب اس نے یہ کہا فوراً اس کے دل سے ایمان ختم ہو گیا۔ اس نے کہا ان مسلمانوں سے کوئی راستہ نہیں رکھنا چاہیے۔ بھائی بزرگوں، آج اس طریقے پر ہماری معاشرت کی زندگی میں، ہماری معاملات کی زندگی میں، اس کے اندر کی تباہیوں میں، اس کے اندر کی برائیوں میں، اس کے اندر کی خباثتوں نے غیر مسلموں کو ایمان اور اسلام کے بارے میں بدتمی میں مبتلا کر دیا ہے۔ اور آج راستہ ہم روک رکھے ہیں۔ اس زمانہ تو وہ تھا کہ ہماری معاشرت کو دیکھ کر، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے کردار کو دیکھ کر اور ہمارے معاملات کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہونے کے لیے جو آتے تھے۔ آج تو ہم نے ان چیزوں کے ذریعے لوگوں کو روک رکھا ہے کہ تم مسلمان نہ بولو۔ یہ صورتحال تبدیل کب ہوگی؟ ہم اپنے اخلاق کو کب بدلیں گے؟ ہماری معاشرت کو کب بدلیں گے؟ ہمارے معاملات کو کب بدلیں گے؟ اور پھر ہمارے اندر یہ چیزیں کیسے پیدا ہوگی؟ اسی کو میں کہہ رہا تھا، مدارس کی طرف رجوع کیجیے۔ آپ کے ماشاء اللہ اس علاقے کے اندر یہاں کے ذمہ داروں نے مدرسہ قائم کر دیا ہے، بچوں کا مدرسہ بھی موجود ہے۔ ابھی معلوم ہوا کہ بالغین کے لیے بھی تعلیم کا سلسلہ موجود ہے۔ اسی کے ساتھ حفظ کرنے والے بچوں کے لیے، حافظ قرآن ہونے کے لیے بہترین یہاں پر نظام موجود ہے۔ میں نے اوپر بھی جا کر دیکھا، ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی۔ پاکی کا لحاظ ہے، ڈسپلن ہے اور جو ہے لوازمات کے ساتھ میں یہاں پر نظم کیا گیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان ذمہ داروں کو مزید ذوق عطا فرمائے، مزید شوق عطا فرمائے، مزید جذبہ عطا فرمائے اور اس سلسلے میں آگے بڑھنے کی اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ ان کی مدد بھی فرمائے۔ لیکن اس محلے کے لوگوں نے اگر فائدہ نہیں اٹھایا اور یہاں کے علماء سے فائدہ نہیں اٹھایا، مدرسہ اپنی جگہ رہے گا، علماء اپنی جگہ پر رہیں گے۔ ایک بات یاد آ گئی کہ آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ مولوی سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ہم 2-3 موقعوں پر اٹھاتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک تو نکاح میں مولانا آ کر نکاح پڑھ دے، دوسرے ایک جنازے کی نماز پڑھ دے، پڑھا دے، یعنی کوئی امامت کر دے، یا نہیں تو کبھی دعا کی ضرورت پڑ گئی تو حضرت ہم جو ہے ایک حلال و حلال کی بغیر تمیز کے بغیر ایک دکان کھول رہے ہیں، آپ آ کے دعا کر دیجیے۔ اس میں حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں ہوتی، اچھے اور برے کا فرق نہیں ہوتا، وہاں پر جا کر دعا کراتے ہیں۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ جب کوئی عالم دعا کرتا ہے ایسی جگہ پر جہاں اچھا بھی اور برا بھی ہو رہا ہے، اب دعا کرتا ہے اے اللہ یہاں پر برکتیں عطا فرما، تو وہاں برکت آنے کا تو سوال نہیں، وہ برکت کی دعا نحوست میں بدل جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، اللہ جانتے ہیں کہ اچھا کیا ہے، اللہ جانتے ہیں کہ برا کیا ہے۔ اس لیے ایسی جگہ یہ دعا کرنا کہ برکت ہو، یہ برکت کی دعا قابل قبول نہیں ہوتی جہاں اچھا بھی اور برا بھی سب کچھ ہو رہا ہو۔ تو یہ ہے کہ آج ہم نے علماء کو ایک محدود تصور کے ساتھ میں دیکھ رکھا ہے کہ ان سے دعا کرا لینا ہے، نماز جنازہ پڑھا لینا ہے، یا امامت ان سے کرا لینا ہے، یا ایک کوئی تقریر وقریر کبھی سننی تو سن لینا ہے۔ اس کے علاوہ علماء سے استفادہ کرنے کا کوئی سوال ہمارے پاس نہیں۔ علماء سے استفادے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے جا جا کر مسئلے معلوم کریں اور اپنی زندگی کے احوال رکھ کر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، اپنے بچوں کو بدلے، اپنی عورتوں کو بدلے، اپنے گھروں کو بدلے، اپنے گھروں کو مومنہ بنائے، اپنی عورتوں کو مومنانہ کردار والا بنائے، اپنے بچوں کو مومنانہ کردار والا بنائے۔ اس طریقے پر یہاں سے وہاں تک اپنے آپ کو دین سے لبریز کرے، دین کی تعلیمات سے معمول کرے، اس طرح اپنے آپ کو سچا و پکا مومن بنائے۔ یہ بات آج ختم ہو گئی۔ ہم نے جزوی ایمان قبول کیا، جزوی اسلام قبول کیا، کچھ چیزوں میں ہم مسلمان
مسلمان ہو جاتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، کسی دینی ادارے میں آتے ہیں تو ایسے بال رکھتے ہیں کہ اللہ کا خود دہر آئے ہیں، اور جب اپنے بازاروں میں اور اپنی منڈیوں میں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جنترمین جا رہے ہیں۔ دونوں جگہ کا رخ الگ الگ ہوتا ہے، جیسے ان دونوں کا رخ الگ الگ ہے۔ بھائی بزرگوں، مومن کہیں بھی ہو اس کے اندر سے مومنانہ کردار کی جھلک ہو جائے۔ چل رہے ہو، پھر رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، بازار میں جا رہے ہو، مسجد میں چلے جا رہے ہو، ہر جگہ دیکھنے والا سمجھے کہ کوئی محمد کا غلام جا رہا ہے۔ لیکن آج ہم کو دیکھے تو کہنے والے کہتے ہیں کوئی ابو جہل کا غلام جا رہا ہے، کسی کو دیکھے تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کوئی بش کا غلام جا رہا ہے، کسی کو دیکھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ فرعون کا غلام جا رہا ہے۔ ہمارا کردار مومنانہ نہیں ہے، ہمارا طرز زندگی مومنانہ نہیں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو۔ یا کچا مسلمان ہونا، یا کچا اسلام، یا کچا ایمان، یہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ پورے مسلمان ہو جاؤ، تمہاری آنکھیں بھی مسلمان ہو، تمہارے پیر بھی مسلمان ہو، تمہارا دماغ بھی مسلمان ہو، تمہارا دل بھی مسلمان ہو، تمہارے ہاتھ پیر بھی مسلمان ہو، تمہارا کھانا بھی مسلمان ہو، تمہاری شادیاں بھی مسلمانی جیسی ہو، تمہارے گھر کا انداز بھی مسلمانوں کا جیسا ہو، تمہارا کردار بھی مسلمانوں جیسا ہو، تمہاری معاشرت بھی مسلمانوں جیسی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ عبادت تو مسلمانوں کے جیسی، معاشرت اور معاملات یہودیوں اور عیسائیوں جیسے، اور ہماری مختلف چیزیں اور شادی بیاہ کے رسمیں یہ کافرانہ اور ہندوانہ جیسی ہو، یہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ اس لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آج کے اجلاس سے پیغام پہنچاتا ہوں کہ آپ سب کے سب عہد کریں کہ ہم پکے اور سچے مومن بنیں گے، اپنے ظاہر کو بھی بنائیں گے، اپنے باقیوں کو بھی بنائیں گے، دل کو بنائیں گے، اللہ کا خوف اس میں داخل کریں گے، اللہ کا تقویٰ اس کے اندر داخل کریں گے، اللہ کی محبت اس کے اندر داخل کریں گے، اللہ سے تعلق اس کے اندر داخل کریں گے، آخرت کا فکر اس کے اندر داخل کریں گے۔ ہم کو دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، یہاں سے ہم کو جانا ہے، جانے ہی کے لیے ہر آدمی آتا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کو دنیا میں ہمیشہ کی زندگی نہیں دی ہے، اور آپ کو بھی نہیں دیں گے، اور آپ کے بعد بھی کسی کو نہیں دیں گے۔ دنیا میں جو بھی آیا جانے ہی کے لیے آیا ہے، اس لیے تم بھی جاؤ گے، آپ بھی جائیں گے، میں بھی جاؤں گا، سب کے سب یہاں سے جائیں گے۔ اس لیے اپنے دلوں میں فکر آخرت پیدا کیجیے۔ اگر آخرت کی فکر پیدا ہو گئی، زندگی کو سنبھالنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا تو زندگی کو بنانا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا ڈر ہماری آنکھوں کو، ہمارے دل کو، ہمارے دماغ کو، ہاتھ پیر کو، سب کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ وہ اللہ کے ڈر اندر سے بتاتا ہے کہ تیری آخرت استعمال ہو رہی ہے، اس کو جھکا لینا چاہیے، تیری زبان غلط استعمال ہو رہی ہے، اس کو بند کر لینا چاہیے، ہاتھ غلط جگہ اٹھ رہا ہے، اس کو روک دینا چاہیے، پیر غلط جگہ چل رہا ہے، اس قدم کو روک دینا چاہیے۔ یا اندر اگر اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا تقویٰ ہو، خوف و خشیت ہو، تو انسان کی زندگی کے اندر تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح بھائیوں اپنے ظاہر کو بھی بناؤ، اپنے باطن کو بھی بناؤ، اور یہ دونوں چیزوں کو بنانے کے لیے دو چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے، ایک علم کی ضرورت ہے اور دوسرے تقوی کی ضرورت ہے۔ علم آئے گا اہل علم سے، مدارس سے، مدرسے والوں سے، قرآن و حدیث پڑھنے سے اور اس کے علوم سے فیض حاصل کرنے سے آپ کو معلوم ہوگا ہم کو زندگی کیسی گزارنی چاہیے۔ اور دوسری ضرورت ہے تقوی کی، اور تقوی آتا ہے اہل تقوی کی صحبت سے۔ لہذا ایک طرف اہل علم سے جا کر فیض حاصل کرو اور ان سے علوم حاصل کرو، اور دوسری طرف اہل تقوی کی طرف رجوع کر کے اپنے دلوں میں تقوی کی اسپرٹ پیدا کر لو۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین،
اے ایمان والو اللہ سے ڈر کر تقوی کی زندگی اختیار کرو، اور یہ تقوی کی زندگی ملے گی کہاں؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت میں رہنے سے ملے گی۔ آج ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، برے لوگوں کی صحبت میں رہا کرتے ہیں۔ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا یہ ساری کی ساری چیزیں ایسے ویسے لوگوں کے ساتھ میں ہوتی ہیں، ان کے غلط اثرات ہمارے دلوں میں پڑتے رہتے ہیں۔ اس لیے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ دو چیزیں دو جگہ سے حاصل ہوتی ہیں، پھر انشاءاللہ ہمارے اندر تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچے و سچے مسلمان بنا دے، اور اس جلسے کو اللہ نے جو اس وقت ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، بچوں کو ہم نے سنا اور مدرسے کے بارے میں باتیں سنی، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو کامیاب فرمائے، اور جس رخ پر یہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی کے راہ پہ ڈال دے، ظاہراً باطناً دونوں قسم کی اللہ اس کو ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔